نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. اسٹیج پر جلوہ علماء ذی مقام قرب و جواد دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور دوسرے امدادیہ کے طرف کا بھولو، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں مدنی آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خداوند قدوس نے اعلان فرما دیا کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آئے دنیا میں بہت پاک مقرب بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مقرب بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. اس آیت کی روشنی میں پیغمبر آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ رحمت کا ایک قطرہ اور ایک بوند بھی پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ ذات گرامی ہے جس کی مدح و تعریف کے آگے شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت نے بھی ہتھیار ڈال دیا تو مجھے لب گشائی کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. میں کیا ہوں، میری مدح کیا ہے اے شہنشاہ، میں کیا ہوں، میری مدح کیا ہے اے شہنشاہ. حسان مخدر ہے یا عاجز و حیران، شرمندہ زمانے سے گئے وحل و صابا. قاصر ہے سخن فہم سخن سن سخن جان، کیا مدے کفے خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت یہاں کرتی ہے ذرا مسخا کی. لیکن اگر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعریف نہیں کر سکتے تو ہم اکیلے چھوڑ بھی نہیں سکتے. تو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس نبی امی کی بارگاہ رحمت میں درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. محترم حضرات، آپ نے بہت سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہم عید کا جواب پتھر سے دیں گے. آج کی مہذب دنیا، آج کی انسانیت کا دم بھرنے والی دنیا، آج کی شاہکار دنیا اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ نہیں نہیں، ہم زبان سے نکلی ہوئی ہر بیٹا آواز کا جواب ایٹم بم سے دیں گے، جو بھی ہماری حکومت، ہماری قیادت اور ہماری طاقت کے سامنے آئے گا، ہم توپوں اور ٹینکوں کے ذریعے اس کا سر کچل دیں گے. آج کا فرمانروا، آج کا ذمہ سالار زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کا جواب توپوں اور ٹینکوں سے دیتا ہے. اے داعیوں، مجھے اپنی صداقت کا واسطہ، اے انقلاب دوران، مجھے انصاف کی قسم کہ ان فرمانرواؤں میں کوئی ایسا تاجدار بھی گزرا ہے جس نے کانٹے بچھانے والوں کے لیے پھول بکھیرے ہو، جس نے پتھروں سے پیڑوں کے رنگین کرنے والوں کے گلے میں موتیوں کے ہاتھ ڈالے ہو، جس نے گالیاں سن سن کر دعائیں دی ہو. اے داعیوں، تو کیوں نہیں بولتی؟ اے انقلاب دوران، تو کیوں جواب نہیں دیتا؟ اے گردش زمانہ، تو کیوں خاموش ہے؟ ہاں، مجھے خاموشی ہونا چاہیے. بے شک ان فرمانرواؤں میں، ان تاجداروں میں کوئی ایسا تاجدار نہیں مل سکتا. اے گردش زمانہ،